اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد آمین۔ قسط نمبر 317 پارٹ 317 قرآن پاک سورہ نمبر 26 26ویں سورہ الشعراء کی آیات 10 سے لے کر 33 تک، جی 10 to 33 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تشریح اور تفسیر کریں گے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ جی پچھلی قسط کی جو آخری بات تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جب یہ بتا چکے کہ اللہ تعالیٰ کہ جی میں چاہوں تو میں ان کے اوپر اس طرح کی نشانی بھی اتار سکتا ہوں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن میں میرا اپنا سکیم ہے، میرا اپنا حساب کتاب ہے، میں اس کے مطابق کروں گا، تو وہ اس لیے نہیں ہو سکتی۔ باقی رہی کہ اگر یہ نشانیوں کے منتظر ہے ہی ہیں تو یہ جس زمین پہ یہ کھڑے ہیں اسی کو دیکھ لیں جی کہ اس کے اندر میں نے کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہوئی ہیں۔ جی تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے عقل سے غور تو اس پہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آلریڈی ہردرمی پہ قائم ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جی کہ میں زبردست بھی ہوں اور نہایت مہربان بھی ہوں، تو ان کی یہ جو حرکت ہے اس کی وجہ سے میں ان کے اوپر ایک دم ان کو پکڑ سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میں مہربان ہوں تو اس لیے میں نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھی سمجھنے سے ہی یہ سمجھ آئیں اور وہ پکڑ ان کے اوپر نہ کرنی پڑے۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی، اس سے آگے اب بات چل رہی ہے اب اللہ تعالیٰ یہی جو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، مختلف طریقے سے ان کو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں، تو وہ آگے اب اللہ تعالیٰ کچھ ہم تفصیلات سے کچھ کی سرگزشتوں کا ذکر کریں گے جی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ان طریقوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اندر تم دیکھ لو بھی کیسے کیا کچھ ہوا تھا۔ تو اب شروع کرتے ہیں جی آج کی جو قسط ہے جی، آیت نمبر 10، اس کو ہم عربی میں تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ تفسیر، اور اگلی آیتیں جو آج کی قسطیں ہوں گی ان کا پھر صرف ترجمہ تفسیر کریں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون اللہ یتقون۔ یہ آیت نمبر 11 میں نے پڑھ دی ساتھ کیونکہ وہ چھوٹی تھی، ٹھیک ہے جی۔ 10 اور 11 آیتیں میں نے تلاوت کر دی ہیں۔ اب ترجمہ ان کا دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر تفسیر کرتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی نبی پاک سے ترجمہ، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، ٹھیک ہے جی۔ انہیں اس وقت کا قصہ ترجمہ شروع ہے۔ اب انہیں مطلب یہ کفار کو، منکرین کو، نہ ماننے والوں کو، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جی۔ کس وقت کا؟ آگے آگے جی، جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا۔ دوسری جگہ ہم وضاحت کر چکے ہیں جی، یہ واقعہ وادی تویا، ٹھیک ہے جی نا، یہ مقدس وادی تویا میں اس وقت پیش آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کئی برس کی جلا وطنی کے بعد مدین سے واپس آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا۔ وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پکارا جی، آواز آئی تھی ان کو، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہم پیچھے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں جی۔ اچھا جی، پکار کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ترجمہ آگے چلتا ہے جی۔ اب جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکار کے کہا جی کہ تم اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، مطلب آگے ساتھ فرمایا کہ وہ فرعون کی قوم کے پاس، قوم فرعون، اس کے پاس جاؤ کہ الا یتقون، کہ کیا وہ ڈریں گے نہیں بھی، کیوں وہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، مطلب وہ تو کہا آپ جائیں ان سے جا کے بات کریں جی۔ موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، ساتھ بات کلیئر کر دی کہ یعنی قوم فرعون کے پاس، اور جہاز سے اس سے پوچھو بھی کیا بات ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے بھی، ہے جی۔ تو یعنی وہ جو اپنا سرکشی میں بڑھتا ہی جا رہا تھا اور خدا کے قہر و عذاب سے وہ ڈر نہیں رہا تھا،
تو اس سلسلے میں یہ بات ہوئی. تو یہ جو طریقہ ہے نا جی بات کرنے کا، خطاب کا جو اسلوب ہے اس کے اندر حسرت، غصہ، ملامت اور ہر چیز اس کے اندر ہے. اور عذاب الائب کے آنے کی جو بات ہے وہ بھی اس کے اندر ہی شامل ہے. ٹھیک ہے جی، کہ بھئی تو اس اب جائیں کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، اور اس سے پوچھو بھی تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے بھی. مطلب یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی بھی کہ تم کیا کر رہے ہو بھی. مطلب اس کو جا کے وارننگ دو بھی کہ بھئی میں تو تمہیں جس ٹائم چاہوں پکڑ سکتا ہوں. تو یہاں تک یہ بات تھی جی کہ کیا وہ ڈریں گے؟ نہیں جی، کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا نا سرکشی میں. تو جا کے اس سے بات کرو جی، اس کو بتائیں جی، آپ سمجھائیں جی. ٹھیک ہے نا، تو بدلہ مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میرے لیے. اس سے پوچھیں کہ بھی کیا بات ہے، اس کو کیا چیز روک رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور وہ کچھ نہ کرے جو وہ کچھ کر رہا تھا. کہ ظالم تھا نا وہ. بیان کر چکے ہیں وہ جو بیٹوں کو مار دیتا تھا جی، اور عورتوں کو رکھ لیتا تھا، لڑکیوں کو جی. تو اب آگے چلتے ہیں جی. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ان کو پکارا گیا اور یہ ان کو بولا گیا جی آپ یہ کام کریں کہ جی اس ظالم قوم کے پاس جائیں. فرما دیا مطلب فرعون کی قوم کی بات ہو رہی ہے، اور جا کے اس سے پوچھے بھی کیا بات ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے بھی. اسٹریٹ فارورڈ، سیدھا بات کریں جی اس سے. اب آگے سے ہارون علیہ السلام نے بات کی جی. باقی باتیں تو درمیان میں تو بہت ہیں، لیکن اب وہ اس کے سیدھا ہم بات کر رہے ہیں. وہ پیچھے تفصیلات کر چکے ہیں، ہو سکتا آگے بھی کریں، لیکن اب بات سیدھی یہیں سے کرتے ہیں. اس نے عرض کیا، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی. کیا عرض کیا آگے سے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کہا نا بھی جاؤ اس ظالم قوم کے پاس. تو اب انہوں نے آگے سے جواب دیا جی. کیا جواب انہوں نے عرض کیا؟ ترجمہ: پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ میرا سینہ گھٹتا ہے. کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کا میں سوچتا ہوں تو مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے جیسے میرا سانس میں دشواری ہو رہی ہے جی. سینہ گھٹتا ہے جی. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اضطراب اور جو ان کا تردد تھا اس کی ایک بڑی خاص طریقے سے تعبیر کی گئی ہے جی. کہ وہ ایک فرش شناس قسم کے آدمی تھے اور انتہائی ذمہ داری سے کام کرنے والے آدمی تھے. تو اتنا بڑا جو اب منصب ان کو دیا جا رہا تھا تو اس کی ذمہ داریاں جو تھیں وہ بہت بڑی تھیں. تو ان کے بارے میں جب وہ سوچتے تھے نا تو انہیں اپنا دل گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں سانس نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے جی، کہ وہ محسوس کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں جو انہیں اب دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں کس طرح کہوں گا. تو اس وجہ سے نا وہ ان کو اضطراب تھا کہ بھی کوئی مطلب میں نہ کر سکوں تو پھر بھی اس طرح کی بات ذہن میں تھی ان کے. تو جی کہ جی پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. ایک تو مجھے وہ مطلب جھٹلا دیں گے جی، کہیں گے جی سچے نہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں تو میرا سینہ گھٹتا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام میری ڈیوٹی آپ لگانے لگیں تو کہیں میری طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ سوچ کے وہ گھبرا رہے تھے. اور آگے فرمایا اور میری زبان بھی روا نہیں ہے. سینہ گھٹتا ہے کے بعد اور میری زبان بھی روا نہیں ہے، یعنی میں کوئی زبان آور، خطیب، مقرر اس طرح کی چیز تو انہیں ہونا نہیں کہ اپنی بات کو نا مؤثر طریقے سے آگے لوگوں کو پہنچا سکوں. کیونکہ میری یہ فیلڈ تو ہے نہیں ابھی کہ بھئی میں کوئی خطیب ٹائپ کا انسان ہوں، اور یہ میں تو انتہائی عاجزانہ قسم کا انسان ہوں جی. خاکسار انداز میں انہوں نے اظہار کیا جی کہ میں تو بالکل عام سے انسان ہوں، تو عام طریقے سے بات کروں گا تو اس کے اوپر کیا اثر ہونا ہے کہ میں کوئی خطیب بھی نہیں ہوں. اور یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دے کہ وہ جو ایک بات مشہور ہے کہ جی ان کے زبان میں کوئی مسئلہ تھا، لکنت تھی، یہاں پہ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی اس کی کوئی پروف نہیں ثابت ہوا جی. ٹھیک ہے، آپ کے لیے ماننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، نہ مانیں تو آپ کی مرضی. بہرحال دونوں کا نہیں جی. لوگ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، لکنت کی وجہ سے وہ کہتے تھے میں صحیح روانی سے نہیں بول سکوں گا، تو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ انہوں نے کہا جی میں خطیب یا کوئی میں ایکسپرٹ مقرر وغیرہ تو ہوں نہیں کہ مطلب وائس تو ہوں نہیں کہ جا کے وائس کروں تو ان کو سمجھا دوں گا. تو اس لیے میرا یہ مسئلہ بھی ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں ہے. اچھا جی، تو پھر کیا کریں جی؟ اب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں ساتھ کہ میری زبان بھی رواں نہیں ہے، تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. ہارون کی طرف رسالت بھیجیں مطلب وہ اس کام میں میری مدد کریں نا، تو ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کوئی بات ہے.
اب یہودیوں کی جو روایات ہیں جی، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نہایت مطلب وہ فصیح اللسان آدمی تھے جی، بات چیت کرنا، بات آگے پہنچانا، خطابت اور یہ چیزوں کو بڑے ایکسپرٹ تھے جی۔ تو حضرت موسیٰ نے جس اعتماد کے ساتھ ان کا نام لیا نا جی، تو اس بات سے بھی یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ بات چیت کرنے میں میرے سے کئی گنا تیز ہے جی۔ ہاں جی، تو اس لحاظ سے ان کا خیال تھا کہ وہ بھی جو ہیں جی، وہ بھی اس منصب کے اہل بھی ہیں اور میرا ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے ایک انتہائی غیر معمولی درخواست پیش کی۔ اس سے پہلے کسی نبی نے یہ نہیں کہا جی کہ میرے ساتھ ایک ساتھی نبی کو بھی بھیجیں۔ یہ پہلے نبی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ ایک ساتھی نبی کو بھی بھیجا جائے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے جو جی روایات سے بھی ملتی ہے۔ تو اللہ اور بات کیا کی تھی، انہوں نے کہا جی کہ تو آپ مگر میری زبان بھی روانی ہے، تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، مطلب وہ اس کام میں میری مدد کرے۔ تو آپ ان کو بھی مطلب میرے بھائی کو بھی ان کو بھی آپ نبی بنا لیں، پیغمبر بنا لیں، تو وہ بھی میری ساتھ مدد کریں گے تو میرے کو سہارا ہو جائے گا جی۔ آگے چلتے ہیں جی اس کے بعد، اور اب ایک اور بات بھی انہوں نے بتائی اپنا ایک، کہ میرا ایک اور مسئلہ بھی کیا جی، اور ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے۔ ان کا جی کہ ایک مجھ سے ایک میں نے کوئی جرم بھی کر دیا تھا جی، میرے اوپر ہے، اور وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں جی، مطلب میرے فرنٹ ایشو ہوئے ہیں جی۔ تو یہ کون سا ان کے اوپر ہے جی؟ یہ بات اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو قتل کر دیا تھا، نادانستہ قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی، جس میں کپتی جو تھے ان کے ہاتھ سے نادانستہ قتل ہو گیا تھا جی۔ اور اس کے بعد وہ کیا تھے جی، وہ اس کے انتقام سے بچنے کے لیے کہ اب میرے سے بھی اس کا حساب دیا جائے گا، حالانکہ وہ غلطی سے ہوا تھا، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے جی، مدین چلے گئے تھے۔ تو آگے سورہ قاص سوا میں بھی سورہ 28 میں بھی اس کی تفصیل آنی ہے جی، ٹھیک ہے جی، پھر وہاں پہ زیادہ بات کریں گے۔ تو وہ ان کے ہاتھوں ایک شخص قتل بھی ہو گیا تھا جی، تو ان کا جی وہ بھی مجھ سے اس کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو ان کا فرمایا کہ ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے بھی اس کے قصاص میں وہ مجھے قتل ہی کر دیں جی۔ تو میرے اوپر تو وہ مسئلہ بھی کیا جی، میں تو وہاں سے ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اس لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا جی، فرمایا ہرگز نہیں، یہ میں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہیں قتل کریں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب اس بات کے بعد دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، تو اب تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ، ہماری ہدایات کے مطابق اپنی نشانیاں لے کر اس کے پاس جاؤ جی، فرعون کے پاس جاؤ۔ تو اب دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سب سنتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گا اور میں ہر چیز کو سنتا رہوں گا۔ مطلب خالی سننے سے مراد نہیں خالی سنتے رہیں گے، مطلب میں سنتا اور دیکھتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اب اطمینان دلانے کے لیے یہ نہایت بلیغ فکر ہے جی، انتہائی بلاغت ہے اس کے اندر، کہ ان کو تحفظ کی اور ضمانت ان کو نہ ملے گی جناب، کہ آپ کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کہ میں آپ کو سنتا رہوں گا دیکھتا رہوں گا، دونوں آ جاتے ہیں، لفظ خالی سننے کا ظاہر وہاں پہ وہ آیا جی۔ تو میں سننا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، سننے دیکھنے والے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں جو ہوں جو نبی میں رکھتا رہوں گا جی۔ تو کیا ہوا جی، جب اللہ نے ان کو دے دی گارنٹی تو بات ختم ہوگی نا جی۔ تو آگے پھر کیا ہوا ترجمہ، سو دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تو جب میں نے آپ کو اب گارنٹی دے دی ہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو اب تم کیا کرو، سو دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ۔ اچھا جی، جا کے کیا بات کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس سے کہو، جا کے فرعون کو کہو جی کیا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اب آپ جائیں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس، اور اس سے صاف صاف سیدھی سیدھی بات کریں کہ ہم تو اللہ کے رسول ہیں جی، ٹھیک ہے جی، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوتا جی، تو ہمیں تو یہی ہدایت آئی ہیں،
تو آپ نے اب کیا کرنا جی، تم لوگ اس طرح کرو کہ بنی اسرائیل جو ہے، جس کے اوپر وہ ظلم کرتا تھا، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اس بنی اسرائیل کی قوم کو، اس کو ہمارے ساتھ جانے دو جی. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو دعوت تھی نا، جو خبردار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ مطالبہ اس لیے کرنے کی ہدایت کی کہ ساتھ پہلے دعوت انذار بھی دینی ہے، وہ یہ دعوت ایمان دینی ہے. اور موسیٰ کو یہ مطالبہ اسی وقت کرنے کی یہ ہدایت جو فرمائی، اس سے اس اسکیم کو اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں بروکار لانا ان کا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا، جس کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو عالمی سطح پر ابلاغ دعوت اور تمام حجت کے لیے منتخب کیا گیا تھا. مطلب اس اسکیم کے مطابق یہ ضروری تھا کہ انہیں خاص علاقے میں آباد کر کے وہاں دعوت حق کا مرکز قائم کیا جائے. ٹھیک ہے جی. بائبل کی جو کتاب ہے خروج، وہاں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے جی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری اسکیم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے واضح نہیں فرمائی تھی، بلکہ صرف اتنا بات انہوں نے کی تھی کہ وہ قربانی کی عبادت کے لیے 3 دن کی رائے بیابان، مطلب ایک بیابان رستے پہ چلے جائیں، دور چلے جائیں. تو درباریوں کے سامنے واضح نہیں فرمائی، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ قربانی کے لیے 3 دن کی وہ رستے پہ چلے جائیں، دور ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ جس چیز کو قربانی کا پیش نظر ہے، اس کی قربانی اگر مطلب ہوئی نا تو وہاں کے لوگ انہیں سنسار کر دیں گے. تو انہوں نے یہ والی بات بنا کے اس کو سنائی جی. مطلب پوری اسکیم تو واضح نہیں کی انہوں نے، صرف اتنا کہا جی کہ عبادت کے لیے 3 دن کہیں دور جانا پڑے گا جی. اس لیے کہ جس دن کی قربانی وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی قربانی اگر یہیں پہ کی جاتی ہے، مصر میں کی جاتی ہے، تو وہاں کے لوگ پھر انہیں مار دیں گے جی. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو ہو نہیں سکتی، قربانی کرنا بھی ضرورت ہے ہمارے مذہب کے مطابق، تو وہ ہم مصر سے 3 دن کے فیصلے پر جائیں گے جب، تو وہاں پہ کریں گے. تو آپ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، ظاہری بات اگر جو پہلے سے نہ ہوئے تو یہ ان کو موقع مل جائے گا جی. ٹھیک ہے جی. تو اب انہوں نے بولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ تم ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سب سنتے رہیں گے. سو دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم خود اللہ کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو. انہوں نے یہ بات آ کر فرعون کو کہی. تو اب کیا ہوا جی؟ انہوں نے آ کے یہی بات فرعون کو کہنی تھی نا، آ کے فرعون کو کہہ دی انہوں نے. جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی، اب تو ان کا ڈر ختم ہو گیا نا. تو پھر کیا ہوا جی؟ انہوں نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی تو اس نے کہا، تو آگے سے فرعون نے کہا ان سے. اب کو پتہ ہے نا، فرعون ان کو جانتا تھا جی، وہ اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے وہ. تو اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا؟ کہ ہم نے تو تم نے اپنے گھر میں پرورش تمہاری کی تھی، اور آج تم آ کے ہمیں اس طرح کی وارننگز دے رہے ہو کہ بھی ایسا کرو تو ویسا کرو. تو کہتا ہے جی ہم تو اب آپ کو اپنے گھر میں پالا نہیں تھا جی. اچھا جی. پھر کہتے ہیں جی اور تم وہی نہیں ہو کہ، اور یہ کہہ رہے ہیں اور تم وہی نہیں ہو کہ حضرت عمر کے تو اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر ہی بسر کیے، کہ تم تو ہمارے ساتھ ہی تھے نا، ہمارے ساتھ ہی پل بڑھ کے جوان ہوئے، تمہاری فیملی نے تمہاری لک آفٹر بھی کی تھی. تو تم نے جو ہے نا اپنی عمر کے کئی سال ہمارے اندر ہی گزارے ہیں. تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا، مطلب پوچھ رہے ہیں پھر اب یہی والے فرعون والے، تو پھر اپنی وہ فرعون کہتا ہے اور پھر اپنی وہ حرکت کی جو کی اور بھاگ گئے، تم بڑے ہی ناشکرے ہو. تو یہ آخری بات کیا؟ اور آخر میں وہ کہہ رہے ہیں ان کو، ایک تو انہوں نے کہا نا تم ہم نے تمہیں احسان کیا کہ بچپن میں اپنے پاس رکھ کے پالا. ٹھیک ہے جی. اور پھر کہا تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے. بھائی کافی اچھا تم ہمارے ساتھ ہی رہے تھے، تو آج جناب تم اس لیے بات پہ آ گئے ہو کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ یہاں سے ہم ان کو چھوڑ دیں جی. اور سب سے بڑی بات ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ
تم لوگوں نے پھر وہ اپنی حرکت کی جو کہ مطلب تم نے وہ جو شخص کو قتل کیا تھا اس کی بات کر رہا ہے، اور پھر اپنی وہ حرکت کی جو کہ تم نے جو حرکت کی ہے نا، وہ تمہیں یاد ہے نا کون سی حرکت تم نے کی، ایسے پوچھ رہے ہیں، اور پھر بھاگ گئے جناب۔ تو آگے آخری بات کہی، تم بڑے ہی نا شکرے ہو۔ تو کہتے ہیں تم تو بڑے نا شکرے ہو۔ تو فرعون نے کہا جی سیدھی سیدھی بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ ادھر پڑھ کے جوان ہوئے، ہم نے تمہیں پالا ہے، ہمارے گھر میں تم ہوئے اور کئی سال ہمارے ساتھ بھی رہتے ہو، اور آج تم جناب کیسی حرکت کر رہے ہو جناب کہ تم ہو کہ ہمیں کہتے ہو جناب کہ ہم تمہاری بات مان لیں۔ اور اس کے علاوہ تم ابھی یہ کہہ رہے ہو کہ جناب تم تو وہ ایک بندہ بھی مار کر گئے ہوئے، تو اس کا کیا بنے گا؟ بندہ مار کے تم چلے گئے یہاں سے جی، تو اس کا تو اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ تم بڑے نا شکرے ہو۔ اب دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلی بات تو جو انہوں نے کی تھی بتا دیا نا جی کہ وہ جو حرکت تم نے کی وہ تو قتل کی طرف اشارہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تھا۔ وہ اگلی بات جناب جو یہ بڑا وہ ڈینگ مار رہے ہیں جی کہ اپنی عمر کے کئی سال تو نے ہمارے اندر بسر کیے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اپنی وہ حرکت کی جو بھاگ گئے، تم چلے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ حیثیت کہ ہمارے سامنے آ کر اس طرح کے مطالبات کرو جی، یہ تو انتہائی ناشکرہ پن ہے۔ تم ہمارے پروردگار بھی ہو اور مجرم بھی، تو اس لیے پھر زیادہ قدر شناس تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ ہم تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ہم نے تو تمہیں لحاظ کر دیا، تم تو بندہ بھی ایک مار گئے تھے نا۔ تو یہ چیزیں ساری اب وہ فرعون نے بتائیں جی کہ ساتھ رکھا پالا، اور آج تم یہ صلاح دے رہے ہو، پھر تم نے اپنا کئی برس ہمارے ساتھ رہے تھے، اب یہ صلاح دے رہے ہو، اور پھر تم بندہ مار کے بھاگے جناب، اور پھر ہم نے تو آج بھی تم یہ صلاح دے رہے ہو، اور آج آ کر تم ہمیں کہتے ہو کہ جی ہماری بات سنو، نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جناب۔ تو یہ کیا مطلب باتیں ہیں جی؟ اب ان کے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، مطلب فرعون نے یہ باتیں کی۔ تو آپ موسیٰ کا جواب دیکھتے ہیں جی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو کیا جواب دیا جی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا جی، ترجمہ، موسیٰ نے جواب دیا، میں نے یہ کیا تھا اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں چوک گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اب یہ وہ فرما رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کہ ہاں جی میں نے وہ بندے کو جان لی تھی کہ میں نے یہ کیا تھا اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میرے سے غلطی ہو گئی تھی، میں چوک گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی تو اس لیے میں نے وہ حرکت کی تھی جی، وہ جو بندہ مارنے والی۔ ایک تو انہوں نے پہلی بات کا اس کو جواب دیا جی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا کہ اس جرم کی پاداش میں تم مجھے کہیں قتل کر دو گے جناب، تو میں تم سے بھاگ گیا جی۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جی؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ تم مجھے مارنے کے چکر میں اب کہ میں نے وہ جو غلطی سے قتل کر دیا، تو میں پھر چلا گیا یہاں سے جی۔ یہاں تک بات ہوگی جی، اب آگے چلتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں یہاں سے چلا گیا تھا نا، وہ دوسری جگہ پہ وہاں جا کے کچھ عرصہ رہے تھے۔ تو پھر آپ موسیٰ علیہ السلام سے آگے کہتے ہیں، پھر میرے اس بات کے بعد جب میں چلا گیا بھاگ گیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جی؟ تو پھر وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اچھے کام کرتے رہے ہوں گے، تو ایک دن پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جناب، ان کے اوپر وہی نازل ہوگی جی۔ وہ کس صورت حال میں ہوئی تھی جی؟ تو انہوں نے بتا دیا یہاں پہ جی کہ تم جو تھے نا وہ تو میں تو اس لیے بھاگ گیا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، اور پھر میرے کیا ہوا جی، بعد میں جہاں سے چلا گیا مجھے احساس ہوا کہ ابھی مجھ سے یہ جو بھی چیز غلط ہوئی ہے۔ بہرحال اب تو حالات یہ ہیں کہ میرا جو اللہ ہے اس نے مجھے حکمت اور دانش سے نوازا ہے اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا۔ تو اب تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے مطلب نبوت اتار دی ہے، اب تو میں ساتھ نبی ہوں اور رسول ہوں ساتھ، ٹھیک ہے جی، میں پیغمبر بن گیا ہوں اللہ کا۔ اب اس کے بعد میرے اوپر اللہ نے کرم کر دیا بہت زیادہ جی۔ پھر آگے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تمہاری بات تو سمجھ آ ہی نہیں رہی ابھی، ٹھیک ہے جی، میں تو تمہیں یہ بتانے آؤں کہ ہاں یہ معاملات ہیں، اور ٹھیک ہے مجھ سے اس وقت وہ غلطی بھی ہوئی تھی،
تمہاری پہلی بات بھی ٹھیک ہے کہ تم نے اپنے آپ مجھے تمہارے میں آئم پلا ہوں، میں بڑا ہوا ہوں، کئی زندگی کئی سال بسر کیے ہیں، پھر میں تم مجھ سے وہ جو مسئلہ ہو گیا تھا بھائی بندے کو مارنے والا، تو اس کے بعد میں چلا گیا تھا کہ میں نے وہ یہ علاقہ چھوڑ گیا تھا کہ میں پکڑا نہ جاؤں. تو اسی کے جواب میں موسیٰ نے پھر جواب دیا کہ یہ جو میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو مجھ سے وہ بندہ قتل تو ہوا تھا غلطی سے، اور وہ اس کی پھر جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مجھے تھا کہ تم قتل کر دو گے جی. بہرحال میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت اتاری ہوئی ہے، تو میں نے اپنا جو کام ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا کام ہے جی؟ بتاتے ہیں کہ جس کو وہ کون سا کام ہے. تو اللہ پچھلی بات انہوں نے یہ کہ مجھے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا تھا، اور یہ احسان جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، تو یہ بات بڑی موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نا گہرائی سے کی ہے. اس کا مطلب میں اس کو سوچ رہا تھا میں کیسے بیان کروں. مطلب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ کی اس بات کے کیا کہنے ہیں، تو اس احسان اس کے نتیجے میں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، بنی اسرائیل سے بگاڑ لینا ہے جی، کہ آپ نے میری جان بخشی کر دی تھی، مجھے نہیں مارا بھی، کہ میں نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا غلطی سے. تو اب اس کے احسان کے بدلے میں تم یہ چاہتے ہو جی کہ آپ کو بنی اسرائیل سے آپ اپنا ان کو غلام بنا لو جی. ہاں جی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں جی، اور تم اس کے لیے پھر تم کیا کرتے ہو جی، ان سے تم بیگار لیتے ہو، مطلب بغیر کچھ پیسے دیے کہ ان سے کام کراتے ہو، پھر ان کی جناب کمر کے اوپر تازیانے برساتے ہو جی، اور ان کے بیٹوں کو تم قتل کرنے کے در پہ ہو رہتے ہو جناب، تاکہ مائیں ان کی جان بچانے کے لیے ان کو ٹوکریوں میں رکھ کر دریا میں آتی رہیں. تم اسی کام میں لگا رہنا چاہتے ہو. اور آپ ان کی پرورش کر کے ان پر احسان فرمایا تم نے بھی. تو انہوں نے کہا بھی کہ تم جو باتیں کر رہے ہو نا، ان کا کوئی سر پیر بن نہیں رہا، کہ تم یہ احسان جتلا کہ تو تمہارا مطلب ہے کہ جی ہم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کی وجوہات میری غلطیاں ہیں. کوئی بات بنتی ہے بھی میری غلطیوں سے تم نے کیا بات ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا بھی، کہ جو میں نے کچھ کیا تمہارے مطابق بھائی، وہ تو انہوں نے بتا دیا نا جو کچھ بھی کیا ہے، نادانستہ قتل تھا وہ. تو اب تم نے کیا کرنا ہے بھی، لوگوں کو اس طرح کرنا ہے کہ بھی وہ ٹوکریوں میں اپنے بچے پھینک دیں جی. مطلب بات کوئی تمہاری بن نہیں رہی ہے. تم کا بس احسان ہے جو تم مجھ پہ جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے جی. مطلب یہ تو تم جو باتیں کر رہے ہو اس کا مطلب تم تو میرے پہ احسان کر رہے ہو کہ تم نے غلام بنایا ہوا ان کو. تو غلام بنانا کوئی احسان ہوتا ہے جی؟ تب یہ باتیں تو کی موسیٰ علیہ السلام نے. اب فرعون کا جواب دیکھیں جی. فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہے جی؟ تو کہتا جی یہ رب العالمین سے تمہاری مراد کیا، جو آپ کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین. فرعون کے تانے کا جواب حضرت موسیٰ نے ایسی طریقے سے دیا تھا کہ اس کے لیے مزید کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی وہ مذہبی معاملے میں. تو چنانچہ اب اس نے اوپر والی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ مذہبی طور پہ تو کوئی جواب دے نہیں سکتا تھا. تو چنانچہ اب اس نے کیا کیا کہ اپنا جو بھرم قائم رکھنے کے لیے نا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ تم اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول کہہ کر پیش کر رہے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے ابھی، مجھے ان کا تعارف تو کراؤ ابھی، کہ تم اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول کہہ کر پیش کر رہے ہو، ذرا بتاؤ کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے جی. اب یہ جو سوال ہے یہ ایک اس کی ذہنی جو ہے نا جی، جس ذہنی پس منظر کے ساتھ کیا گیا اس کے اندر ایک خاص بات ہے جی. وہ کیا جی؟ وہ قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کر دیا ہے. وہ کیا جی؟ اس کی روشنی میں اس جملے کو سمجھا جائے گا. تو گویا مدعا یہ ہے کہ پورا مصر تو سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے مجھے اپنا رب مانتا ہے. پھر یہ تم دونوں کس رب العالمین کے رسول بن کر آگے ہو جی؟ وہ تو رسول بن کر تو نہیں آئے تھے نا جی اس حساب سے کہ بھئی جس حساب سے یہ سمجھ رہے جی، وہ تو اللہ کے حکم کے تحت آئے تھے. تو کہتا ہے جی پھر یہ تم دونوں کس رب العالمین کے
کہ کون سا رب العالمین ایسا ہے جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیج دیا میری طرف؟ پھر آگے کہتا ہے جی اس سے پہلے تو میں نے کسی ایسے پروردگار کا ذکر تم لوگوں سے نہیں سنا جو میری بادشاہی میں مداخلت کرے اور مجھ سے کہے کہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے، اس زمین کے لوگوں کا رب اور معبود تو میں ہی ہوں۔ اب یہ جوان دیا جی فرعون نے جناب۔ تو اب اس کے پاس فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کا جواب تو تھا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے پھر یہی کہا جی کہ رب العالمین جو ہے نا جی وہ کون ہے جی۔ یہ اس کے ذہنی پس منظر کی جناب وہ عکاسی کرتا ہے جی، وہ اس کی سوچ دیکھیں جی۔ مطلب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں نا، کہ سورج دوتا کے طور پہ مجھے پوجا جاتا ہے، ہاں جی، تو مجھے ہی اس طرح پہچانا جاتا ہے، تو پھر یہ تم دونوں جو ہیں موسیٰ اور عیسیٰ یہ کس رب العالمین کے رسول بنا کر نا مداخلت کرنے کی تو مجھے بتا رہے ہو جی، اور تم کون ہو بھی، ہاں جی۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے جناب اپنا یہ فرعون کی طرف سے جی، کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے جی کہ رب العالمین کون سا ہے جی، میں تو خود رب العالمین ہوں۔ اور پھر آگے کہتا ہے جی اس سے پہلے تو میں نے کسی ایسے پروردگار کا ذکر تم لوگوں سے نہیں سنا جی جو میری بادشاہی میں مداخلت کر رہے ہو، مجھ سے کہے کہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں، زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے، اس سرزمین کے لوگوں کا رب اور معبود میں ہی ہوں۔ یہ اس کی جو بات ہے، اس نے کہا تھا نا جی، فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہے، تو اس کی تشریح میں نے بھی کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو موسیٰ نے اس کو جواب دیا جی، بتا دیا کہ رب العالمین کیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، کہ بھئی میں جس کی بات کر رہا ہوں رب العالمین کی، وہ تو ہر چیز کا پروردگار ہے جی۔ اچھا جی، لیکن بات یہ ہے جی کہ اگر تم یقین کرنے والے بنو تو موسیٰ نے کہا جی کہ یہ رب العالمین جس کا میں بتا رہا ہوں وہ تو سب کا رب ہے جی۔ بات صرف اتنی کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، یقین کر لو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ اب فرعون کو تکلیف تو ہوگی، ظاہری بات ہے جی۔ تو فرعون نے کیا کیا جب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے نہیں ہو؟ تو فرعون کہتا ہے جی ساتھ جو بندے تھے تم سنتے نہیں ہو، یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے جی۔ فرعون کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے وہ فی الواقع تلملا اٹھا تھا، اسی لیے کہتا ہے جی یہ کون سی بات کر رہا ہے جس کی۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو، تمہیں آواز نہیں آ رہی ہوئی کیا جی؟ کہ موسیٰ نے اس پر اپنی نوعیت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اور کہا، جب اس نے اپنی قوم کی طرف دیکھ کے یہ بات کی نا جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات پھر آگے طرف لے گئی اور کہا، کیا کہا جی کہ تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار، کہ میں جس پروردگار کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ نہ صرف اس زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے بلکہ جو تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار وہی ہے جی۔ یعنی ان کا بھی وہی پروردگار ہے جن کی روایت پہ بسا کر کے تم سورج دوتا کے اطار بنے بیٹھے ہو۔ یہ ضرب نہایت شدید تھی جی۔ مطلب جو موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا نا وہ بڑا ہی خطرناک تھا اس کے لیے۔ تو یہ بات کہنی کہ بھئی جو میرا پروردگار ہے وہ نہ صرف تمہارا پروردگار ہے بلکہ تمہارے بڑوں کا بھی پروردگار ہے، بات سمجھ گئے نا۔ تو ان کا جن بندوں کی باتیں سن کے تو نے اپنے آپ کو سورج دیوتا اپنا ڈکلیئر کیا ہو نا، یہ ان کے اوپر بھی یہی رب تھا۔ اور اب یہ جو بات تھی یہ انتہائی شدید تھی جی۔ اور پھر اب ظاہری بات ہے فرعون نے جو جواب دیا جناب وہ بھی بڑا الٹا ہونا، دیکھتے ہیں کہ جی کیا جواب دیتا ہو۔ اب
فرعون نے کیا جواب دیا جب اس کا موڈ اب خراب ہو گیا نا، کہ جب انہوں نے کہہ دیا بھائی تمہارے بڑوں کا پروردگار بھی ہے. فرعون نے کہا اس بات کے اوپر، جب انہوں نے کہا میں نہ صرف تمہارا پروردگار ہے بلکہ تمہارے بڑوں بزرگوں کا بھی پروردگار وہی رب ہے جو میرا رب ہے جی. تو اب اس کا ظاہری بات ہے فرعون کی تکلیف ہوگی. تو کہتا ہے جی فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، مطلب سمجھے کون سے بات کر رہا ہے، بالکل ہی خطبی ہے. تو اب فرعون نے کہا جی تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی خپتی ہے جی، کہ بھئی ان کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں جی. تو موسیٰ نے آگے اس کو اگلے جواب دیا جی، اور اس کا دماغ جو ہے نا گھوم گیا نا جی. ابھی تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ وہ تمہارے بڑوں کا بھی ہے، تو اب موسیٰ نے جواب دیا اس بات کے اوپر، جب اس نے کہا جی یہ تو خپتی ہو گیا جی، مطلب ذہنی توازن کھو گیا اس کا. موسیٰ نے جواب دیا، اور ایک اور بات بھی سن لو کہ میرا پروردگار جو ہے وہ کون ہے جی، اور مزید یہ کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے. تو ان کا تمہارے بڑوں کا نہیں ہے، مشرق اور مغرب دو ہی تو سمتیں نہیں، ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا بھی پروردگار بھی وہی ہے. اب مطلب لیکن شرط کیا آگے بتائی، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم میں عقل ہوتی نا تو تمہیں یہ بات بھی سمجھ آ جانی تھی کہ ایک ہی پروردگار ہے اور تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو تمہارے عقلوں کا بھی وہی ہے، تو ابھی جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ظاہری بات ہے وہی پروردگار ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات تو اس کو تب بھی سمجھ آنی تھی نا جو موسیٰ علیہ السلام نے سکھائی تھی، اگر تم عقل رکھتے ہو تو. مطلب یہ ہے کہ کہنے کا اگر تم عقل سے کام لو تو اپنی اس حماقت پر متنبع ہو سکتے ہو، تم اس کو سمجھ سکتے ہو کہ مصر کی فرما روائی کے بل بوتے پر یہ تم نے جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، ہاں جی، اور میں جس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا پروردگار ہے. تم تو صرف مصر کی بادشاہی کے اوپر بات کر رہے ہو نا جی، خدا بننے کی. تو اس کے مقابلے میں جس کا خدا کو کہہ رہا ہوں وہ تو رب العالمین جو ہے وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے. تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی بھی؟ لیکن بات یہ کہ اگر تم عقل رکھتے ہو، عقل ہوگی تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میرا پروردگار وہ تمہارے والا نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا پروردگار تو جو ہر چیز کا پروردگار ہے. اب فرعون نے یہ بات سنی تو وہ اس کو تکلیف ہوئی جی. تو کیا کہتا ہے جی، کہتا ہے جی اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا. تو کہتا ہے جی میرے سوا معبود بنایا میں تمہیں پکڑ لوں، قید میں ڈال دوں گا جی. موسیٰ نے پوچھا آگے سے، اب جب اس نے قید کی بات کی نا، موسیٰ نے پوچھا کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں کہ تم مجھے اس صورت میں بھی قید کر دو گے اگر میں تمہیں کل بہت بڑا معجزہ بھی دکھا دوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک نشانی بھی لے کر جو آیا ہوں، ایک معجزہ بھی لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا تمہاری طرف سمجھانے کے لیے. اب دوسرا مسئلہ شروع ہوگا جی فرعون کے لیے. تو اب کیا ہوتا ہے کیا کہ فرعون نے کہا اچھا جی یہ بات ہے. ترجمہ، فرعون نے کہا پھر اسے پیش کرو، اچھا دکھاؤ پھر معجزہ مجھے، پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. تو کہتا ہے جی دکھائیں پھر مجھے معجزہ دکھاؤ اگر تم سچے ہو. بات تو یہ کہ کہہ رہا ہے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، تو اس کا مطلب وہ دکھائیں گے تو پھر مان لے گا نا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو جب اس نے کہا جی پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو نا، تو اب موسیٰ علیہ السلام تو یہی سمجھیں گے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دکھا دیا تو میں مان جاؤں گا. لیکن یہ جو انہوں نے نہیں ماننی ہوتی، ان کو دکھا دے تب بھی نہیں ماننی ہوتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بولا ہوا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جو کچھ دکھانا ہوتا ہے دکھاتا ہوں. اب کیا ہوا جی، جب اس نے کہا جی فرعون نے کہ پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسٹریٹ وے اس کو دکھا دیا جی معجزے، ایک نہیں دو نمبر پر ترجمہ کرتے ہیں. اس پر جب اس نے کہا دکھاؤ اگر تم سچے ہو، تو اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی. تو انہوں نے اپنی لاٹھی جناب زمین پہ پھینک دی جیسے. تو کیا ہوا جی، یہ عصا تھا جو ان کے پاس.
تو یکا یک وہ ایک جیگتا جاگتا اژدہا بن گیا جی، بڑا سانپ بن گیا جی، یعنی ایسا کھلا اژدہا، ایسا کنفرم قسم کا، پرفیکٹ قسم کا اژدہا بن گیا کہ جس میں ذرا کسی شبے کی گنجائش نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے معنی کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ یکا یک وہ ایک جیگتا جاگتا اژدہا بن گیا، اساج ہوتا جی۔ اور اس کے بعد کیا ہو جی، اور اس نے یعنی موسیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، بغل میں دے کے وہ باہر نکالتے تھے، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفعتاً وہ چمکتا ہوا نکلا، تو وہ جناب ہاتھ چمکتا ہوا اس کا پھر واپس نکلا جی، جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا جی کہ وہ ید بیضا والا جو موجہ تھا، یہ دوسرا بھی انہوں نے اس کو دکھا دیا، نکلا۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ وہی بیضا للناظرین کا لفظ ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں جو چمک ظاہر ہوئی، ان کے چمک ایک ظاہر ہوتی تھی نا، یہ کرتے تھے، وہ محض فریب نظر کی نوعیت نہ تھی، بلکہ غور و تامل سے دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی تابانی بالکل عصری اور حقیقی ہے جی۔ تو انہوں نے جو ہاتھ نکالا تھا نا جی، تو جس طرح وہ روشن ہو رہا تھا تو وہ ایکچولی اسی طرح ہو رہا تھا۔ اب یہاں تک جناب ہم نے بات کر لی ہے۔ اب جو آگے سے اس کے بعد پھر فرعون نے کیا کیا جی، وہ اگلی قسط تک کے لیے ہوگا جی۔ تو یہاں ہماری قسط کا اختتام ہو گیا جی، کہ آیت 33 تک ہم نے کرنا تھا جی۔ تو اگلی قسط تک کے لیے جناب اللہ حافظ۔